محبت کرنے والا دل اتنا سنگ دل کبھی نہیں ہوتا۔ وڈیرے سائیں، میں نے اس کی غلطی کی معافی بھی مانگی تھی، پر کیوں آپ نے مجھے معاف نہیں کیا؟ غلطی اتنی بڑی بھی نہیں تھی جتنی آپ نے مجھے سزا دی۔ اس ظلم اور بے حیائی کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ سمن شہیر کے چہرے کو ایک دفعہ چھونا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شہیر اس وقت سو رہا ہے، اس کی نیند گہری ہوتی اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اس کے کمرے میں آنے کی جرات نہیں کرے گا۔ اس لیے وہ اس کے کمرے میں موجود تھی اور اس کے چہرے کو والہانہ انداز میں دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا رہی تھی۔ وہ پچھلے 5 سالوں سے اس کی دید کو ترس رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی چیخ نکل گئی جب شہیر نے اسے اپنی جانب کھینچا۔ سمن سیدھی اس کے سینے سے جا لگی۔ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑے مجھے۔ سمن نے اٹھنا چاہا مگر شہیر نے کروٹ بدل دی۔ اب وہ اس پر مکمل طور پر حاوی ہو گیا۔ سمن کی کلائیوں کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں سمجھا میری بیوی ہے۔ شہیر نے اس کا شرم و حیا سے لال پڑتا چہرہ دیکھا۔ جس انداز سے اس نے بات کی تھی، سمن کا پورا جسم آگ کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ جی، میں بہت بڑی غلط فہمی ہوئی۔ آپ کی محترمہ بیوی کا کیا نام ہے؟ وڈیرے سائیں، سمن نے ترش لہجے میں خود کو اس سے آزاد کرواتے ہوئے کہا، جس کے منہ سے آج تک اپنی چہیتی بیوی کے سوا کچھ نکل ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس کی بات سن کر شہیر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اسے ابھی تک نائلہ کا نام بھی ٹھیک طرح سے یاد نہیں تھا۔ جس لڑکی سے پہلے دن کے بعد اس نے بات تک نہیں کی تھی، اس کے نام کو کیسے معلوم ہوتا؟ شہیر کو ہر کوئی وڈیرا سائیں کہہ کر بلاتا۔ اس کے لیے اپنے طرز خطاب کوئی زیادہ پسند نہ تھا، مگر سمن کا اسے بار بار وڈیرا سائیں کہنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اس وقت موم کی گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ بھی شہیر کی طرح حسن کا شاہکار تھی۔ وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولا، تمہیں میری بیوی کے نام سے کیا مطلب ہے؟ وہ اپنے نام کی طرح حسین ہے۔ شہیر سمن کے دلکش نقوش کو اپنے بے حد قریب محسوس کر رہا تھا۔ آپ کی اس بیوی کی بات کر رہی ہوں جسے آپ ونی میں اپنے ساتھ بیاہ کر لائے۔ سمن اس کی مضبوط گرفت سے مزاحمت تو کر چکی تھی۔ میں بھی اس بیوی کی ہی بات کر رہا ہوں۔ کیا اس کے علاوہ بھی میری کوئی بیوی ہے؟ میری یادداشت تو ایسی کوئی بات محفوظ نہیں۔ جی بالکل، اس کے علاوہ آپ کی کوئی بیوی نہیں، اور بیوی بھی ہے نہیں اور یادداشت میں آنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اسے جیلس ہوتا دیکھ کر شہیر کو بہت سکون مل رہا تھا۔ اس نے شہیر پر دھکیلتے ہوئے کہا، پلیز مجھ سے دور ہو جاؤ۔ مجھے ایسا نہ ہو کہ آپ کی اکلوتی بیوی سب دیکھ لیں اور آپ سے ناراض ہو جائیں۔ اس نے ایک دم اپنے دانت شہیر کی کلائی میں کاٹ دیے اور اس کی معصومانہ حرکت پر شہیر کہکل مار کر ہنسنے لگا، اور دونوں ایک دوسرے کی قربت میں یہ بھول چکے تھے کہ ان کے درمیان 5 سال پہلے کیا ہوا، مگر اس وقت وہ تلخ باتیں بھلا کر 5 سال پہلے کی طرح گلے شکووں میں مصروف ہو گئے۔ محبت کی مہکتی قربت میں دونوں کچھ وقت کے لیے ہی صحیح نفرت کی تلخی بھلا کر بھول چکے تھے۔ اور تمہیں میری بیوی کی فکر کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں۔ وہ جس طرح تمہیں دروازہ لاک کر کے آئی ہو، وہ چاہتے ہوئے بھی اندر نہیں آ سکتی۔ شہیر کی ذومعنی بات سن کر سمن کا چہرہ شرمندگی سے لال ہو گیا۔ اس کا مطلب تھا وہ جاگ رہا تھا اور اس کی ایک ایک حرکت سے واقف تھا۔ میں تو یہاں سب سے امپورٹنٹ بات کرنے آئی ہوں۔ وہ عام شہیر کی گرفت میں تھی۔ کتنے سالوں بعد اس لڑکی کو اپنے بے حد قریب اپنی باہوں میں دیکھ کر شہیر کی روح میں ایک میٹھا سرور اترا چلا گیا، اور شہیر کی دوسری شادی جو کہ اس حادثے کی وجہ سے ہوئی تھی، اس وجہ سے پیدا ہونے والا فاصلہ اب ختم ہو چکا تھا، کیونکہ اس کی واحد اکلوتی بیوی اب اس کی دسترس میں تھی۔